صحابی ہیں حضرت عدی، حضرت عدی جو حاتم طائی کے بیٹے تھے۔ حاتم طائی عرب کا بہت مشہور ایک سخی انسان تھا۔ اردو میں بھی ابھی کہا جاتا ہے حاتم طائی، محاورے میں ہے حاتم جیسی سخاوت۔ تو عدی جو ہیں وہ عیسائی مذہب کے تھے اور حاتم طائی کے بیٹے تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، گویا اپنے علاقے کے بادشاہ تھے، مال و دولت بھی تھا، بیوی بچے بھی تھے، اونٹ اور گھوڑے بھی تھے، سارا سامان تھا۔ لیکن انہوں نے اپنے جو استبل کا داروغہ تھا، اونٹوں کا گھوڑوں کا جو زیادہ خیال رکھتا تھا استبل میں، اس سے کہہ رکھا تھا کہ بھائی دیکھو 2 اونٹ تیار کر کے رکھنا، 2 اونٹ تیار کر کے رکھنا، بالکل ایک دم تیار۔ ذرا بھی اگر محمدی فوج آتی بھی نظر آ جائے، اسلامی فوج اگر ذرا بھی نظر آ جائے، فوراً مجھے بتانا۔ ایک دن اس نے بتا دیا کہ صاحب ہمیں لگ رہا ہے وہ جھنڈے جو سامنے سے آ رہے ہیں۔ عدی نے 2 اونٹوں پر مال اپنا سامان لادا، بیوی بچوں کو لادا، سامان لیا اور یمن سے نکل کے ملک شام میں چلے گئے۔ ان کی بہن نے مشورہ دیا کہ بھائی جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، بہت اچھے دل کے ہیں، بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اگر وہ نبی ہیں تو پھر تمہیں جلدی جا کے ان کی اطاعت کر لینی چاہیے، نیک کام میں دیری کا کیا کام؟ اگر وہ نبی ہیں جا کے جلدی سے ان کا کلمہ پڑھو، ان کے کہنا مانو، اور اگر وہ نبی نہیں ہیں، بادشاہ ہیں، تو بھی وہ بڑے اچھے انسان ہیں، تمہاری بڑی عزت کریں گے۔ اپنے بھائی کو کہا تم جاؤ، تم بھی اچھے ہو، تمہارے باپ بھی اچھے تھے، جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ بھائی چلا گیا۔ عدی آئے مدینہ منورہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تھے۔ جب عدی آئے، بات کی کہ میں حاتم طائی کا لڑکا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، فرمایا چلو گھر چل کے بات کریں گے، گھر چل کے بات کریں گے۔ دیکھیے کتنی محبت فرماتے تھے۔ جب جا رہے تھے گھر کی طرف تو ایک بوڑھی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی اور آپ بوڑھی عورت سے کھڑے ہوئے باتیں کرنے لگے اور کافی دیر تک باتیں کری۔ عدی یہ سوچ رہے تھے کہ کتنے بڑے انسان ہیں، یہ کتنے بڑی شخصیت ہیں، اور دیکھو ایک بوڑھی عورت سے کتنی محبت سے بات کر رہے ہیں، کتنی دیر تک بات کر رہے ہیں۔ یہ ضرور اللہ کے نبی ہیں، ان کے اندر اتنا اخلاق، ایک بوڑھی عورت سے کھڑے بات کر رہے ہیں۔ بات پوری ہو گئی، حضور گھر تشریف لے گئے۔ حضور کے بیٹھنے کی ایک گدی تھی، ایک چمڑے کا ایک تھیلا تھا جس میں کھجوروں کے پتے وتے بھرے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹھنے کی گدی عدی کو دی، عدی سے کہا لو اس پہ بیٹھو۔ انہوں نے کہا نہیں حضور میں ایسے بیٹھ جاؤں گا، فرمایا نہیں تم اس پہ بیٹھو، اور خود زمین پر بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود زمین پر بیٹھے اور بات کرنی شروع کی۔ فرمایا کہ عدی تم تو رکوس قبیلے کے ہو، عیسائی ہو، تم تو عیسائی مذہب کو مانتے ہو، تم تو اپنے قوم کے سردار ہو، تم تو اپنی قوم سے غنیمت کا اور پیداوار کا 1/4 حصہ لیتے ہو، 1/4 چوتھائی حصہ، حالانکہ یہ تو تمہارے مذہب میں جائز نہیں ہے۔
عدی سوچ رہے ہیں کہ ان کو تو سب پتہ ہے، کس نے بتا دیا ان کو؟ اتنی معلومات ہے، ضرور یہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلمان غریب ہیں اس لیے تم ایمان نہیں لا رہے؟ تم دیکھ لینا مسلمانوں میں اتنا پیسہ آ جائے گا کہ کوئی پیسہ لینے والا نہیں ملے گا۔ عدی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے؟ تم دیکھ لینا مسلمانوں کی اتنی تعداد ہو جائے گی۔ آپ نے جگہ کا نام لیا، قادسیہ جگہ کا نام ہے، کہ وہاں سے ایک عورت اکیلی حج کرنے آئے گی، اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، ہر طرف مسلمانوں کا دور دورہ ہوگا۔ فرمایا عدی کیا تم یہ سوچ کے ایمان نہیں لاتے کہ ہمارے ہاں بادشاہت نہیں ہے، ہم بادشاہ نہیں ہیں، ہم حاکم نہیں ہیں، حکومت نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم، واللہ خدا کی قسم، نوشیروان بادشاہ کا جو محل ہے نا کچھ ہی دن میں ہمارے ہاتھ میں آنے والا ہے۔ ہماری حکومت کہاں سے کہاں تک پھیلنے والی ہے، کیا دیکھ رہے ہو تم؟ قسم کھا کے کہا۔ فرمایا عدی لا الہ الا اللہ پڑھنے میں تمہیں کیا سوچ ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ عدی اللہ اکبر پڑھنے میں تمہیں کیا شکایت ہے؟ کیا اللہ سے بھی کوئی بڑا ہے؟ کتنے پیار پیار سے سمجھایا۔ یہ دیکھیے کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے سمجھایا۔ اصل چیز یہ ہے ایک ایسے انسان کو جو ہمارے مذہب کا بھی نہیں ہے، ہماری عمر میں بھی چھوٹا ہے، غیر انسان کو کتنے پیار سے سمجھایا۔ عدی کہتے ہیں کہ میرے دل میں فوراً گواہی دی کہ میں اسلام لے آؤں۔ میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام لے آیا۔ میں نے دیکھا حضور کا چہرہ خوشی کے مارے کھل گیا۔ اور عدی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں سب دیکھ لیا، 2-3 سال میں 4 سال میں نے دیکھ لیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ سب پورا ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو کس طرح سے پھیلایا، اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ وہی بات کہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ تمہارے نبی سراپا رحم و کرم ہے۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو